اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو عربی چینل الجزیرہ نے بتایا پرسنالٹی آف دا ویک۔ منور فاروقی بھارت میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کی دنیا میں بڑا نام بن چکے تھے، لیکن انہوں نے دائیں بازو کی جماعتوں کے احتجاج اور دھمکیوں کے نتیجے میں اپنے کام کو خیر بات کہہ دیا۔ الجزیرہ نے اپنے ایک پروگرام میں ووٹنگ کرائی اور وہ پرسنالٹی آف دا ویک قرار پائے۔ اس بلیٹن کے آخر میں اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اہم خبریں۔ آج اتوار کا دن اور دسمبر کی 5 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب۔ مکہ مکرمہ کے ایک ہیلتھ کمپلیکس میں واقع ایک بچوں کے اسپتال میں ایک 4 سالہ غیر سعودی بچی کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے ایک بیٹری نکالی گئی۔ جب اس بچی کو ایمرجنسی اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس سے 12 گھنٹے قبل اس بچی نے بیٹری نگل لی تھی اور اس بیٹری کے چاروں طرف لگا کیمیائی مواد یا کیمیکل گھل رہا تھا، جس سے اس کے کھانے والی نلی یعنی اوسوفیگس میں جلن محسوس ہو رہی تھی اور خون بھی رسنے لگا تھا۔ آپریشن کے ذریعہ یہ بیٹری نکالی گئی اور خون رسنا بند ہو گیا۔ الباحہ میونسپلٹی نے 16 تجارتی مراکز کورونا کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے الزام میں بند کر دیے اور 83 مراکز پر جرمانہ کیا گیا۔ الباحہ میونسپلٹی نے سعودی شہریوں اور ایکسپیٹریٹ سے کہا ہے کہ اگر وہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی ہوتا دیکھیں تو 940 پر فون کر کے اطلاع دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حرم مکی میں ہر گھنٹے 2 لاکھ افراد عمارت میں اوپر اور نیچے آنے جانے کے لیے 200 الیکٹرک ایلیویٹر اور 18 الیکٹرک اسکیلیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے 98 انجینئر تعینات ہیں۔ تبوک میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے کے لیے اسپیشل فورسز نے ایک سعودی اور ایک پاکستانی کو گرفتار کیا ہے۔ یہ لوگ بلا اجازت یا پرمٹ کے بغیر ریت اور مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ امارات کے پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں غیر ملکی نصاب یا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، فرسٹ سیمسٹر کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں جو جمعرات کو ختم ہو جائیں گے۔ ان اسکولوں نے ڈسٹنس ایجوکیشن والے اسٹوڈنٹس کو بھی مخصوص حالوں میں حاضر ہو کر امتحان دینے کا حکم دیا ہے۔ اس دوران وہ موبائل فون یا کوئی اور اسمارٹ گیجٹ یا واچز نہیں لا سکتے۔ انہیں اسکول یونیفارم میں آنا لازمی ہے۔ امارات کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ابوظہبی پولیس کی مدد سے اس 28 سالہ ایرانی خاتون کو بچا کر نکال لیا جو العین کے ریگستانی علاقے میں پھنس گئی تھی۔ ابوظہبی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ العین کے ریگستان میں ایک کار حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں ایک لڑکی کو زخم بھی آئے ہیں۔ اسے کورونا کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کویت میں نئی ملک فہد روڈ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر لیا گیا ہے اور نویسب کے رخ میں 18 کلومیٹر تک یہ نئی سڑک عام لوگوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی وجہ سے گزشتہ ہفتے کویت آنے اور جانے کی ہوائی ٹکٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس اندیشے میں تھے کہ کہیں ہوائی اڈے بند نہ کر دیے جائیں، جلد از جلد واپس کویت آ جانا چاہیے۔ لیکن اب ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں معمولی کمی آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خلیج کے دوسرے ملکوں میں بھی آنے جانے کے کرائے میں معمولی کمی آئی ہے اور ہوائی ٹکٹوں کی قیمتیں اسٹیبل ہو رہی ہیں۔ اب بات بھارت کے مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے پرسنالٹی آف دا ویک بننے کی۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بھارت کے مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کا ایک شو جو بنگلور میں ہونے والا تھا، گزشتہ ہفتے پولیس نے اسے منسوخ کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ ان کے کامیڈی شو کی وجہ سے امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اس پر روک لگا دی۔ منور فاروقی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے اب تک اس شو کے 600 ٹکٹ فروخت کر دیے تھے۔ ماضی میں بھی
دائیں بازو کی تنظیموں کے احتجاج اور دھمکیوں کی وجہ سے انہیں درجن بھر شوز منسوخ کرنے پڑے تھے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اب اس کام کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ ان پر پہلے ہندو دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑانے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا اور انہوں نے 1 مہینے جیل میں بھی گزارے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی تھی۔ منور فاروقی نے جب اعلان کیا کہ اب وہ اس کام کو خیر بات کہہ رہے ہیں تو پورے ملک میں شدید رد عمل آیا تھا اور لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس ہفتے مشہور عربی چینل الجزیرہ نے اپنے پروگرام سباق الاخبار یعنی نیوز ریس میں جن شخصیات کو پرسنالٹی آف دا ویک کی پوزیشن کے لیے ووٹنگ کرائی، ان میں منور فاروقی کا نام بھی تھا۔ جن لوگوں کے لیے ووٹنگ ہوئی ان میں ٹویٹر کے بانی جاک ڈارسی چوتھے نمبر پر رہے، جبکہ منور فاروقی تیسرے نمبر پر رہے۔ الجزیرہ کے اینکر عثمان آئی فرح نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلم فنکاروں کو آج کل دائیں بازو کی جانب سے مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں شاہ رخ خان کا نام بھی لیا۔ الجزیرہ کے اس نیوز ریس میں فلسطینی ایکٹیوسٹ محمد الکرد دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ ارجنٹینا کے فٹ بال کھلاڑی لیونیل میسی پہلے نمبر پر ہے۔ منور فاروقی پر اربوں کے ویڈیو ریاکشنز کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا۔ منور فاروقی بھارتی زبانوں میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو ملنے والی دھمکیاں اور ان کے اپنے کام سے خیر بات کہنا اربوں نے بھی نوٹس کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت میں چلی نفرت کی آگ کی لو کہاں کہاں تک محسوس کی جا رہی ہے۔ آخر میں چھوڑے جاتا ہوں الجزیرہ ٹی وی چینل کے اس حصے کی بعض تصویروں کے ساتھ جن کا تعلق پرسنالٹی آف دا ویک منور فاروقی سے ہے۔ خدا حافظ۔ الثالث منور فاروقي الفنان الهندي، إلغاء 12 عرض وقال يجب أن هذا لا يصدق، وعاقب على يعني طرف لم أقلها، لم أقلها. طبعا هذا الموضوع يتكرر في الهند، وكان حديث عن ابن النجم الشهير شاروخ خان. على كل، والفنان الهندي المسلم منور فاروقي وقراره الاعتزال بعد تعرضه لتهديدات متكررة من جماعات هندوسية متطرفة.